ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, افطار کا موقع ہے, بہت پیاری سی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں اور وقفے سے قبل جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وقفہ لیا جائے, اتنی حسین گفتگو ہو رہی تھی. لیکن ایک کریکشن جو میں سمجھتا ہوں, اور یہ انسان سیکھتا ہے ہمیشہ, وہ کریکشن یہ ہے کہ جی اپنا سورہ واقعہ کی 29 نمبر آیت میں یقیناً کیلوں کا ذکر ہے, اور ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے کہ اور کیلے کے گچھوں میں. تو قرآن پاک میں کیلوں کا بھی ذکر آیا ہے. تھینکس ڈاکٹر صاحبہ, یہ مطلب ظاہر ہے یہ علم میں اضافہ ہوا, اور آپ کا شعبہ ہے چونکہ, تو اس سے کم از کم میں نے اس حوالے سے بڑا فائدہ اٹھایا. اچھا جی, کیا فرمائیں گے, کہاں تک پہنچا آپ کا کچن کا ماس؟ ہماری افطاری جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. فرائز چکن کڑھائی وہ بھی تیار ہے, اسی کے ساتھ میں نے پودینے والے چاول بنائے ہیں, اور جو ملائی گلاب جامن ہے وہ بھی تیار ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا تربوز کا جوس بھی تیار ہے جس کو ہم نے ٹھنڈا کیا ہے. چینگ ہانگ روبا ہماری زبردست یہ فریج ہے, اور جس میں چیزیں رکھیں اور جھٹ پٹ سے آپ کی چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ اور اصفر آپ پیتے ہیں یہ تربوز کا جوس؟ ہاں, واٹر میلن کولر بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, 99% واٹر کنٹینٹ ہے. نہیں آپ چھیڑیں, دیکھیں آپ پوچھیں ان سے واٹر میلن کے کیا فائدے, کیا کرنا چاہیے رمضان میں. ابھی آپ کو ایک لمبا چوڑا لیکچر میں. تو بہرحال یہ آپ نے الگ رکھ دیا نا, چیمہ صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے, ہم نے سب نے پینا ہی, ٹھیک ہے نا. اچھا جی اصفر, آپ ماشاءاللہ, ایک تو انہوں نے میرے ساتھ ایک کام بڑا عجیب کیا آج. یہ جب آئے, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی میں نے بتایا کہ ہم بچپن سے آپ کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں میں چھوٹا ہوں, آپ اتنے ہی ہیں, میری ایج ابھی چھوٹی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ جو ہاکی کے گراؤنڈ میں جب آپ اترتے ہیں تو کیا تصور لے کے اترتے ہیں جب پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں؟ جی پاکستان کی نمائندگی کے لیے تو ایک شعور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اپنے محنت سے کھیلنا ہے, کہ اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہے. اور جذبہ جو ہے خاص طور پہ جب ہمارا انڈیا کے ساتھ میچ آتا ہے تو جذبہ جو حب الوطنی ہے وہ اور مزید انڈیا کو بالکل نہیں چھوڑنا, بالکل نہیں چھوڑنا. جی ایسے ہی ہے. صحیح, بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ, کورونا کی جو وبا بڑھ رہی ہے, اور ظاہر ہے سحری افطاری میں لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں خاص طور پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور اس وبا کو دنیا سے ختم فرما دے. لیکن کوئی ایسے ٹپس لوگوں کو بتائیے جو بڑے اچھے ہوں لوگوں کے لیے, اور اس کم از کم اس وبا سے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے بچے رہیں. دیکھیے کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اگر آپ ان کی پین پیپر پکڑ لیں, آپ ان کو لسٹ وائز لکھ لیں اور اپنی ڈائٹ میں ڈیلی روٹین میں آپ میں پین پکڑ لوں؟ ضرور پکڑ لیجیے. نہیں آپ سن رہے ہیں اوکے. اچھا کچھ ایسے ہے کہ ایک تو آپ نے لہسن اور ادرک کا استعمال جو ہے ثابت اس کا ضرور. نہیں ایک سیکنڈ رکیں, یہ واقعی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایک پین لے لیجیے, کاغذ لے لیجیے, ڈاکٹر صاحبہ جو بتا رہی ہیں اسے سنجیدہ لیجیے گا. جی کیونکہ میں سچی بات ہے فین ہو گیا ان کا, انہوں نے جو ریفرنس دیا نا, بس میں ان کے علم کا فین ہو گیا. اس کا مطلب یہ ریسرچ بیس کام کر رہی ہیں. جی گڈ ریسرچر. اچھا میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی موجود وہ تمام نعمتیں ہیں, اگر ہم ان کا رائٹ ڈائریکشن میں اور رائٹ ٹائم پہ یعنی بر وقت اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی پورشن سائز کنٹرول کریں. دیکھیں جو ایک وہ آتا ہے نا کہ جب آپ بہت ہیوی فوڈ کھا لیتے ہیں اور آپ کو پھر ہیوینس کی وجہ سے آپ باہر نکل جاتے ہیں اور ایک دم سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا سانس, کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ تلی ہوئی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں ان کا بھی سانس رکتا ہے, ان کو بھی سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. موٹے بھی بہت ہو جاتے ہیں بیچارے. موٹے بالکل. پہلے تو کورونا کا بتائیے نا, اس سے بچاؤ کے لیے کیا جی وہ میں بتا رہی تھی. تو لہسن اور ادرک, ثابت لہسن یا ادرک کا استعمال ضرور کریں. اگر نہیں کر سکتے تو قہوہ پی لیجیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس دہی موجود ہے. دن میں 2 بار یعنی کہ سحور اور افطار کے اوقات میں آپ دہی میں کچھ فروٹس ایڈ کریں, نٹس ایڈ کریں, اسینشیل آئلز ایڈ کریں, السی کے بیج, سن فلاور سیڈ, آپ بیجوں کا استعمال کریں. دیکھیں جو ہماری اینشینٹ میڈیکل نیوٹریشن ہے وہ بھی آج کے وقت میں بھی یہی کہتی ہے کہ ہم وہاں سے جو ہمیں سنت نبی میں یا وہ چیزیں جو وہ رسول پاک اپنی زندگی میں ان کے تھیں, اور ہم ان کو اگر ڈائریکٹلی اپنی ڈائٹ میں یوز کریں تو ہم اس بیماری سے 99.9% بچ سکتے ہیں. اچھا سیڈز کا استعمال تو ویسے بھی ویٹ لاس کے لیے بھی بڑا زبردست ہے. ویٹ لاس کے لیے اسینشیل آئلز کو دیکھیں, اتنے ہزاروں روپے کے جو لوگ سپلیمنٹس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بلڈ فلو تیز رہے, آئرن یہاں سے رہے, تو وہ جو آپ اگر ایک سیب کا استعمال یا اگر دہی کا استعمال ہے, اور جو آپ اپنی خوراک سے جو چیز لے رہے ہیں اس کو آپ لاکھوں روپے کے, ہزاروں روپے کے سپلیمنٹس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے. بالکل. آخری بات بتائیے, اب یہ جو توندے بڑھ جاتی ہیں لوگوں کی, اپنا وہ اتنا تلن کھا لیتے ہیں, یہ سموسے, وہ پکوڑے, یہ آیا وہ آیا, سب گیا,
تو وہ اس کے بعد دیکھیے ایک تو آلریڈی میٹھے یا جیسے لال مشروبات کو اور میٹھا کرنا, اس میں اور سفید چینی, سفید نمک اور سفید جو آٹا ہے, اٹس لائک اے لیڈنگ پوائزن. یہ تھوڑا تھوڑا بھی آپ ڈیلی لیتے ہیں تو ایک دم آپ کو ہائپر ٹینشن ہو جائے, آپ کا بلڈ پریشر یا شوگر لیول ہائی یا لوز ہوتے ہیں, آپ کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے. تو آپ کیا, جو ہم ابھی کووڈ کی سچویشن میں آلریڈی بہت زیادہ پینک سچویشن ہے, بہت زیادہ مطلب کرٹیکل حالات ہیں, تو آپ کم از کم یہ کریں کہ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھلوں اور سبزیوں کی طرف رہیں, دالوں کی طرف ایسا ہو جائے, اور گوشت سے ذرا تھوڑا دور رہیں. تو ماسینے چڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پکوڑے اور سموسے ملنے چاہیے. اور یہاں میں ایک چیز ذکر کرنا چاہوں گی, اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ دودھ سوڈا جیسی چیزوں سے ان کی باڈی کی جو ہے ہیٹ ختم ہو جائے گی, گرمی. تخم ملنگا اچھا ہے, واٹر میلن کولر اچھا ہے, فالسی کا جوس. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو سیزنل فروٹس ہیں نا, آپ ایون ڈائبیٹک بھی ہیں, آپ ہاف گلاس اس کا لیں, ہاف اس میں آپ پانی ایڈ کریں, آپ پی لیجئے. اچھا آخری ٹپ بتا دیں, تون کیسے کم کی جائے لوگوں کے جو ویٹ بڑھ جاتا ہے اس میں؟ فائبر کا استعمال اس میں سٹارٹ کر دیں. جیسے چھان بورا ہوتا ہے, ہسک ہوتا ہے, مطلب مارننگ میں اگر آپ لیتے ہیں تو آپ پروٹین بیس مارننگ پلس آپ کا بریک فاسٹ پلس سحور جو آپ کا وقت ہے, اوقات کا آ رہے ہیں. دیکھیں کچھ روزے جو ہمارے پاس پیچھے ہیں ہمیں صبر کی تلقین دیتے ہیں, تو آپ اپنی باڈی کو بھی سیٹلمنٹ کی طرف لے کے آئیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ افطاری کے بعد آپ کا اگر نماز تراویح آپ ادا کر رہے ہیں, اس کے تقریباً 40 منٹس واک کر لیں, اور گھر پہ کچھ ایکسرسائز کا اچھا معمول بنائیں, اور پانی کا استعمال بہت کریں, تقریباً 10 سے 12 گلاس. اور اگر آپ اس میں اسکنجبین کا استعمال کرتے ہیں, فریش فروٹس کا استعمال کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پلین واٹر. پلین واٹر اٹسیلف ایک ڈیٹاکس ہے. اور وزن کم کرنا ہے تو آپ اس کو قہوے میں چینج کر لیں, اور کاربونیٹڈ بیوریجز. بلکہ وہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے پانی چوس کے پیا کرو, ایکچولی وہ کیا ہے, وہ یہ پانی جو ہے نا ڈیٹاکس ہے. جب آپ اس کو چوس کے پیتے ہیں تو یہ آپ کی ویٹ لاس کے لیے کام کر رہا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی جی, بالکل ایسا. آپ کا تو ظاہر شعبہ یہ, ہم تو بالکل سمجھ لیجیے طفل مکتب ہے آپ کے آگے. آپ ماشاءاللہ ڈی جی ہیلتھ بھی رہے اور پھر ڈی جی ایچ بھی رہے. اچھا یہ بتائیے, یہ بات ہو رہی تھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے, کیا سمجھتے ہیں کہ کمی کہاں رہ گئی صاحب؟ ہمارے پاس تو آئیڈیلزم کی انتہا ہے, ہم کہاں کہ ادھر ادھر مڑ گئے. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں, دنیا کے تمام معاشروں میں عورت کی حیثیت جو تھی وہ صرف سیکنڈ کلاس سٹیزن یا تھرڈ کلاس سٹیزن نہیں, بلکہ عملی طور پر ایک غلام کی سی حیثیت تھی. بالکل ایسا. اس غلامانہ حیثیت کو سے اگر نجات دلایا عورت کو تو اسلام نے ایسے. اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ بات فرمانا چاہ رہے تھے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک حیثیت بھی دی, اس کو وقار دیا, اس کو عزت دی, اس کو حقوق دیے, اور وہ حقوق دیے جس کی مثال اس سے پہلے انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ اسلام سے پہلے عورت جو ہے اس کو جو اموویبل پراپرٹی ہے, ایسے ہی غیر منقولہ جائیداد جو ہے, یہودیوں میں یہی ہوتا تھا, اس میں اس کو انہیریٹ نہیں کر سکتی تھی. جی یہودیوں میں یہ ہوتا تھا. وراثت میں آپ حیران ہو گئے سن کے کہ یورپ کے کئی ممالک میں آج بھی عورت جو ہے وہ زمین کی وارث نہیں ہو سکتی. بالکل ایسا, اندازہ فرمائیں. بالکل یہ حق جو ہے وراثت میں عورت کو جو ہے پہلی دفعہ اسلام نے دیا. جی. پھر دوسرا حق دیکھیں آپ کہ اس سے پہلے, اسلام سے پہلے عورت کو طلاق لینے کا حق نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. دنیا کے کسی معاشرے میں یہ پہلی دفعہ اسلام نے دیا. جی. پھر تیسرا حق دیکھیں آپ کہ ووٹ دینے کا حق اس سے پہلے, اسلام سے پہلے دنیا کے کسی معاشرے میں عورت کو نہیں دیا گیا. یعنی آج ذرا غور فرمائیں کہ یورپ میں جو عورتوں کے حقوق کے نام نہاد علمبردار بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ عورت کو جو ووٹ دینے کا حق کب ملا ہے؟ 1920s میں. جی ایگزیکٹلی 1920s میں, 20ویں صدی کا اوائل میں, 20ویں صدی میں, بعض ملکوں میں 1940s میں. ایسا ہی ہے. اور عورت کو, اور وہ بھی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب عورت باہر نکلی ہے اس کے بعد, اور عورت کو اسلام نے جب ووٹ کا حق دیا ہے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ واقعہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں, جب حضرت عمر فاروق نے, جب ان کو یہ ہے کہ وہ قاتلانہ حملہ ہوا, تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے اعصاب, اتنے مضبوط اعصاب, کیا شخصیت تھے سبحان اللہ, کہ انہوں نے اپنے آپ پہ قابو رکھا, اپنے آواز پہ قابو رکھا, اپنے اعصاب پہ قابو رکھا, اور 6 افراد امت کے جو بہترین افراد تھے ان پہ مشتمل ایک کمیٹی, یہ ان کے جانشین کا انتخاب کریں گے. ان میں سے 6 میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نام ڈرا کر لیا. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ وہی فیصلہ کریں گے سب سے رائے لے کے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے تمام مردوں اور عورتوں سے رائے لی, تمام مردوں اور عورتوں سے رائے لی, جی,
یہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے مردوں سے بھی رائے لی اور عورتوں سے بھی لی. بالکل ایسا. یعنی وہ حق جو عورت کو اسلام نے 1400 سال پہلے دیا تھا, یہ یورپ کو یہ ہے کہ آج یہ 1 صدی پہلے تک نہیں تھا. سر میں اگر اس سے پہلے چلے جائیں, میں تو بات یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا, اگر آپ ووٹ کی بات کریں, رائے کی بات کریں, تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ نے سرکار علیہ السلام کو تجویز دی, اس پہ کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی رائے کو یہ تمام آراء پہ ایسے ہوا فوقیت دی. چیمہ صاحب آپ سے تو میرا خیال ہے کہ ایک الگ سے پروگرام ہونا چاہیے ماشاءاللہ, اور بہت تشنگی رہی, یقین مانیے میں حق ادا نہیں کر پایا آپ جیسی شخصیت کا, بہت تشنگی رہی, لیکن آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہم قصیدہ غوثیہ کی طرف چلیں گے اور اس کے بعد آپ دعا فرمائیں گے, تو آئیے ناظرین چلتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأه كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خنعة بالطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار
یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے مولا کریم، یہ ماہ رمضان کی سعادت بھرے لمحات کا صدقہ پوری امت مسلمہ کو ماہ رمضان کے فیوضات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم، کرونا کی وبا سے پوری انسانیت کو، پورے مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستانیوں کو محفوظ فرما. اے مولا کریم، ہمیں اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ تمام احتیاطی تدابیر جو بتائی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ملک پاکستان کے محافظین کی حفاظت فرما. اے مولا کریم، ہمیں دنیا جہاں کی تمام نعمتیں عطا فرما، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما. ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے اور دو جید شخصیات اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، اور میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. ناظرین کرام، آج آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آپ کی ماں، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے، اور ظاہر ناظرین یہ وہ ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں ہدایت پیش کر کے بنیادی طور پر ہم صرف اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اے امی جان، ہم آپ کے بچے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے پیارے ہیں. ہمیں اس بات پہ یقین ہے، ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ آپ ہم پر شفقت فرماتی ہیں، اور ہمیں اس بات پہ بھی یقین ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یقیناً آپ کا صدقہ ہے. میں ابتدا میں ناظرین ایک بات اپنی تمام ماؤں بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت مجھے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں، خاص طور پہ وہ بیٹیاں جو ابھی ظاہر ہے جن کا براٹ اپ ہو رہا ہے، جن کو ابھی تربیت کی بہت ضرورت ہے، جن کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے. والدین بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت کن خطوط پر کریں، یعنی کیسے وہ اچھی بچیاں بن سکتی ہیں، کیسے وہ دنیا میں ان کے لیے نام کا، مقام کا، عزت کا استعارہ بن سکتی ہیں، اور کیسے آخرت میں ان کے لیے وجہ نجات بن سکتی ہیں. تو میں آپ کو ناظرین ایک فارمولہ بتانے جا رہا ہوں، اور وہ فارمولہ اگر آپ توجہ سے سمجھ جائیں گے اور سن لیں گے انشاءاللہ تو مجھے یقین ہے کہ اگر اس فارمولے کو صرف آپ نے اپنی گھر میں اپلائی کر لیا نا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو انشاءاللہ کبھی گرا پائے گی. کیونکہ بات یہ ہے کہ فارمولہ ہی ایسا ہے ناظرین، اور وہ فارمولہ بہت آسان ہے، یعنی اس میں آپ نے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا، بس بات کو سمجھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے. اپلائی کیا کرنا ہے؟ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جس وقت وہ شعور کے منازل طے کرتا ہے، جس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس وقت وہ بولنے لگتا ہے، جس وقت وہ چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، جس وقت اس کے اندر ایک اسسمنٹ پاور آ جاتی ہے کہ وہ اپنا اچھا برا دیکھنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے ناظرین جس وقت بچی کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا تم نے اپنے لیے آئیڈیل کیا چنا ہے. یقیناً اس وقت جو اس کے سامنے آئیڈیلزم کی ایک تصویر ہوتی ہے، ہم چونکہ جس دنیا میں رہتے ہیں ناظرین یہاں پر آئیڈیلزم کے مطالب اور معنی کچھ اور ہیں، مفاہیم کچھ اور ہیں. بالکل اس وقت آپ بچی کو یہ بتائیے کہ بیٹا آئیڈیلزم کی طرف اگر جانا ہے تو آؤ میں تمہیں لے کے چلتی ہوں، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھائیں، اور بٹھانے کے بعد میں جو بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ راکٹ سائنس نہیں ہے صاحب.
آپ بٹھانے کے بعد آپ بنیادی طور پر اپنے گھر میں کتب رکھیں جس میں ازواج مطہرات کے تذکار پاک ہیں، جس میں ازواج مطہرات کی زندگیاں موجود ہیں، جس میں ازواج مطہرات کی زہد و تقوی کے بارے میں بتایا گیا ہے، جن میں آپ کو یہ ملے گا کہ ازواج مطہرات نے اپنی زندگیاں گزاری کیسی ہیں، وہ حجرے کیسے تھے، وہ اختیاری فقر کیسا تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کیسی تھی، کائنات کی مائیں ہونے کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی جن کو لباس قرار دیا ہے، لباس کے تصور کو اگر کہیں دیکھنا ہے ناظرین کہ کس نے پیش کیا ہے تو ازواج مطہرات کی بارگاہ میں جانا پڑے گا کہ بنیادی طور پہ وہ بتلاتی ہیں کہ ایک زوج کو ہونا کیسے چاہیے۔ تو ان کو بٹھا کر اپنی بچیوں کو یہ تذکار پاک پڑھوائیں، خاص طور پہ چونکہ آج دن حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا ہے تو ان کی حیات طیبہ کے بارے میں بتائیے کہ کس انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تربیت فرمائی، ان کو بتائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا زہد و تقوی کیسا تھا، ان کو بتائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کوئی شکوہ نہیں کیا کرتی تھیں، اپنے پیوند لگے ہوئے کپڑوں کو پہنا کرتی تھیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سوال اپنی زبان مبارک پر لاتی نہیں تھیں، ان کو بتائیے کہ راتوں کو کس انداز سے وہ اللہ کو راضی کیا کرتی تھیں، ان کو بتائیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کس انداز سے فیاضی اور سخاوت کیا کرتی تھیں، ان کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم میں ان کو کیسا مقام عطا کیا تھا کہ اس زمانے میں بڑے بڑے کبار صحابہ، دیکھیں صاحب ماڈرن ایج کی آج ہم بات کرتے ہیں تو اس زمانے میں جو ماڈرن ایجوکیشن تھی، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس ماڈرن ایجوکیشن کے سر کا جو تاج تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ تھی کہ بڑے بڑے کبار صحابہ آپ کی بارگاہ میں آ کے آپ سے سوال کیا کرتے تھے اور تشفی کروایا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے صاحب کہ ہم آرتھوڈاکس نہیں ہیں، ہم دقیانوس نہیں ہیں، ہم جو اپنی ماؤں کے تذکارے پاک کرتے ہیں ایکچول ہم یہ بتاتے ہیں کہ اسی میں آپ کی دنیا بھی ہے، اسی میں آپ کی آخرت بھی ہے۔ تو والدین کو چاہیے خاص طور پہ ماؤں کو کہ وہ اپنی بچیوں کو گھول کے پلائیں، جیسے گٹھی ہم دیتے ہیں نا بچیوں کو، بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کوئی شہد چھٹاتا ہے، کوئی کچھ گٹھی دیتے ہیں، تو اپنی بچیوں کی گٹھی میں اگر کچھ شامل کرنا ہے تو ازواج مطہرات کی حیات طیبہ کو شامل کیجئے، وہ پلائیے، گھول کے پلائیے اور ان کو بتائیے بیٹا یہی تمہاری نجات کا ذریعہ دنیا میں بھی ہے اور یقیناً یہی تمہاری نجات کا ذریعہ انشاءاللہ آخرت میں بھی ہے۔ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی امتیازی خصوصیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی امتیازی خصوصیات کے تعین سے پہلے میں اگر دو واقعے سناؤں پلیز، تو اس سے بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ذہانت، فطانت اور پاک دامنی کی بنیاد پر بہت پسند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوبہ قرار دیں اور پیار سے حمیرہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ بصیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں کیا کچھ دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، اور عائش بھی کہہ کے پکارا کرتے ہیں، عائش بھی کہہ کے پکارا، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قیام فرماتے، رات کے ٹائم آپ تہجد کے قریب نکلے اور آپ کسی جگہ جا کر عبادت میں مصروف ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئیں، تو پھر آپ جب جاتی ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں عائشہ ہوں۔ آئے ہائے، حضور پوچھتے ہیں کہ عائشہ کون ہے؟ اللہ۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ ابو بکر کی بیٹی۔ حضور نے پوچھا کہ یہ ابو بکر کون ہے؟ تو آگے بات چلتی رہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اسی قدموں میں واپس آ گئیں۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کے آپ کے حجرے میں آئے تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ تو آپ نے کہا اے عائشہ آپ کو مجھ سے بڑھ کر کون پہچانتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ رات ایسے واقعہ پیش ہوا۔ تو اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں تو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت مقرر ہے اللہ، اور اس مقرر وقت میں نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ تو شاید آپ اس وقت میں آئی ہوں گی تو جس کی وجہ سے میں آپ کو نہیں پہچان سکا، جس وقت میں اور تو اور میں کی کیفیت میں ہوں۔ جی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
یہ عشق الہی اور محبت الہی کے مناظر جس عائشہ صدیقہ نے دیکھے ہیں ہائے ہائے تو ان کے ہاں کیا کمال ہوگا اللہ اور کیا فیض و برکت ہوگی. اللہ. پھر جیسے آپ نے امتیازات میں فرمایا کہ آپ چونکہ وہ صحابیہ امہات الصحابیہ کا بھی بہت بڑا تاج اور پھر آپ مجتہدہ تھیں. اللہ. بڑے بڑے مسائل میں آپ اپنی ایک رائے رکھتی تھیں. سبحان اللہ. بلکہ آپ کی رائے کو ایک بہت بڑا درجہ اسناد دیا جاتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اکثر آپ کے در پر کھڑے نظر آتے تھے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عروہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، سبحان اللہ، جن کو دنیا حدیث کے باب میں اور فقہ کے باب میں ایک سرتاج کا درجہ دیکھتی ہے. سبحان اللہ. یہ سارے لوگ آپ کے در کے سوالی تھے. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم صحابہ مطلب جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں پھنستے تھے یا کسی حدیث میں مشکل پاتے تو آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمیں وہاں سے ملتا تھا. ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بڑی دقت نظری رکھتی تھیں اور ہر بات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سوالات کرتی تھیں اور آپ کے بارے مشہور تھا جب تک کسی چیز کی تہہ میں نہیں اترتی تھی. بلکہ کچھ روایات میں یہاں تک بھی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از راہ شفقت کہہ بھی دیتی تھیں کہ اے عائشہ جتنی باتیں میں نے بتا دی اتنی کافی ہیں، آپ تو شاعری نہیں ہوتی کہ اور سوالوں پر سوال. یہ آپ کی وہ دین کے ساتھ وابستگی سبحان اللہ اور دین فہمی کا وہ جذبہ تھا جو آپ کے دل و دماغ میں سطور ہو چکا. اچھا، اس میں کمال یہ ہوا اور یہ بات تو میرا خیال ہے امت کو اپنا سر جھکا کر پوری امت کو احسان عظیم کے طور پہ ماننا چاہیے علامہ صاحب کہ اگر ہماری ماں اتنے سوالات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ فرماتی تو آپ یہ دیکھیں طہارت سے لے کر بڑے بڑے معاملات تک یہ سب صدقہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے. ہمارے گھر میں تو طہارت تک نہیں پہنچتی. صاحب بتائیے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ، حیات طیبہ، اسوہ کاملہ، اس کے ہم تک پہنچنے کے دو جو ہے وہ رستے ہیں، دو ذرائع ہیں. ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں ہیں اور وہ حضور علیہ السلام کی معاشرت ہے کہ جو آپ اپنے گھر سے باہر فرماتے ہیں. اللہ. اور گھر کے اندر جو آپ کا معمولات مبارکہ و معمولات زندگی ہیں اور اس میں پھر خاص وہ باتیں جو صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین جو ہیں وہ شرم و حیا کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بعض ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھتے تھے تو وہ پھر پیاری امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے وہ سوال حضور یعنی ان کی بیگمات کے ذریعے سے ان کے پاس آتی تھی. جی بالکل. اماں جان کے پاس ان کے ذریعے سے سرکار ان کے ذریعے سے جیسے آپ نے بات کی طہارت کی. اب اسی طرح خانگی ازدواجی مسائل کے معاملات کے حوالے سے بلکہ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سے واضح حدیث پاک ملتی ہے. آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے دین کا 1/4 عائشہ سے لے لو. اور آپ دیکھیں کہ 6 وہ مقدس ہستیاں جن کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ جن سے کثیر احادیث طیبات جو ہے وہ روایت ملتی ہے. اچھا، ایک جگہ یہ بھی آتا ہے نا کہ دین کا نصف حصہ عمیرہ سے حاصل کر لو. جی، یہ بھی روایت 2/3 بھی ہے، 1/4 بھی ہے، نصف بھی ہے، الگ الگ روایات ہیں. بالکل ہے. لیکن اس سے یہ ضرور ثابت ہو رہا ہے کہ ایک کثیر حصہ جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے الحمدللہ ہم تک پہنچا ہے. اور 2210 احادیث طیبات ہیں جس کی روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی. اور آپ نہ صرف کہہ لیجئے کہ مفسرہ، نہ صرف محدثہ، نہ صرف فقیہہ، نہ صرف مفتیہ، نہ صرف یہ کہ مجتہدہ، بلکہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کے ایک دن عرض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خالہ ہیں آپ کی اور آپ بھانجے ہیں. تو آپ خالہ جان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہ تو سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے آپ مفسرہ ہو گئیں، محدثہ ہو گئیں، فقیہ ہو گئیں. آپ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، اس کے سبب سے آپ کو شاعری پر جو ہے وہ بھی بڑا عبور حاصل ہو گیا. جی ہاں، فصاحت و بلاغت میں آپ نے طب میں آپ کا بڑا مقام تھا. جی میں طب کی ہی بات کرنے لگا ہوں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ طب آپ نے کہاں سے سیکھی؟ آپ بہت بڑی طبیبہ بھی تھی. جی جی. تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سوال پر جو ہے وہ پیاری امی جان نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے کا کچھ وقت ہے جو آپ نے کچھ مرض میں گزارا ہے تو مختلف دور و نزدیک کے اطباء جو ہیں، طبیب، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ عیادت کے لیے اور آپ کی تیمارداری کے لیے اور آپ کے مرض کی جو ہے وہ اس کے لیے علاج کے لیے آتے تو وہ مختلف چیزیں تجویز کرتے
اور وہ جو مختلف چیزیں تجویز کیا کرتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کرتی، اس کو سیکھتے سیکھتے میں نے علم طب جو ہے اس کو بھی سیکھا. سبحان اللہ. اچھا خطیبہ بھی بہت بڑی تھی. خطیبہ بھی بہت بڑی. اچھا ایک بات مجھے بتائیے، یہاں پہ ایک سوال جو میں عموماً میرے ذہن میں آتا ہے، جب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا باقاعدہ فتوے دیا کرتی تھیں، یہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں. جی. اچھا آج اگر مثال کے طور پہ مجھ جیسا آدمی یا کسی کو بھی کوئی فتویٰ چاہیے ہو تو پہلا تصور یہ آتا ہے کہ ہمیں کسی عالم دین سے رابطہ کرنا ہے. میں نے آج تک نہ سنا نہ میں نے دیکھا کہ کسی خاتون سے فتوے کے لیے کوئی جو ہے رجوع کرے. یہ جو گیپ آیا ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ وہاں تو وہ فتوے بھی دیا کرتی تھی، ہمارے معاشرے میں مروجہ جو ہے یہ معاملہ نظر نہیں آتا، یعنی کوئی خاتون جو ہے وہ فتویٰ نہیں دے سکتی. اس پہ کلام کرواؤں گا میں آپ سے. ہمارے ساتھ رہے ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹیں گے تو یہ بات ظاہر ہے آپ کے بھی ذہن میں ہوگی کہ ہم نے یہ تو سنا ہے مفتیان کرام سے ہم فتویٰ لیں، لیکن کیا کوئی خاتون آج تک ہمارے ذہن میں آئیں؟ لیکن جبکہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا باقاعدہ فتاوے دیا کرتی تھی اور کبار صحابہ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے. جا کے لوٹ کے آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، افطار کا موقع ہے اور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ ثناخواں، معروف ثناخواں جناب محمد شفیق احمد صاحب نے. شفیق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ پروگرام کر کے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے، آپ کے ساتھ آپ کو دیکھ کر کے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس آپ خوش رہیں. انشاءاللہ ابھی آپ سے کوئی میٹھا سا کلام ضرور سنتے ہیں. جی میں حاضر ہوں جی، میں اسی لیے آیا ہوں جی. انشاءاللہ جی بہت شکریہ. علامہ صاحب بات ہو رہی تھی، اب یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. میں نے ابھی جب یہ وقفے پہ جب جاتے ہوئے جملہ کہا تو مجھے 2-3 میسیجز بھی آ گئے کہ یہ بڑا اہم کوشچن ہے کہ اس پہ کلام کروائیے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اس وقت فتاوے دیں اور کبار صحابہ ان کی بارگاہ میں آئیں تو یہ گیپ کہاں سے آیا کہ آج خواتین جو ہیں وہ اس شعبے میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہیں اس اعتبار سے؟ جی ہاں جنید بھائی، اصل تو تھوڑا سا ایک تو فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں میل ڈومیننس ہے اور میل اورینٹڈ سوسائٹی ہے ہماری، جس کی وجہ سے مطلب اگر کوئی ہیں بھی تو وہ اتنی پرومیننٹ نہیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ مفقود ہیں، الحمدللہ معلمات، محدثہ، مفسرہ ایسی خواتین جو ہیں وہ موجود ہیں جو علم دین جو ہے وہ خواتین میں، طالبات میں الحمدللہ ڈیلیور کر رہی ہیں. لیکن اس طرح سے ان کو شہرہ یا ان کو ایک مقام و مرتبہ جیسے مرد مفتیان کرام کو کہہ لیجیے ایک تشخص یا ایک شناخت ملتی ہے، اس طرح سے وہ نظر نہیں آتی ہے. اس میں چاہیے کہ خواتین آگے بڑھیں اور وہ آ کر اپنا یہ مقام جو کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کی صورت میں ان کے سامنے ایک جو ہے وہ ایک نمونہ موجود ہے تو اس کو وہ اپنائیں اور اس جو اپنا کہہ لیجیے کہ وقار ہے اس کو وہ حاصل کریں. اس میں رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مطلب وہ خود سے تھوڑا سا ان کو ایک سٹیپ لینا پڑے گا. اور ایسے ادارے الحمدللہ موجود ہیں جہاں خواتین کو قرآن و حدیث کے علوم جو ہے وہ باضابطہ سکھائے جاتے ہیں. اچھا یہ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ادارے موجود ہیں، خواتین حفظ بھی کر رہی ہیں، خواتین جو ہیں وہ علم دین بھی حاصل کر رہی ہیں، محدثہ بھی بنتی ہیں، مفسرہ بھی بنتی ہیں، لیکن وہ جو بات ہے نا کہ کسی مسند پہ بیٹھ کے باقاعدہ فتاوے دینا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اب گیپ آ چکا ہے اس حوالے سے نا، اس کو اوور کم کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا میرا خیال ہے. کیا کہتے ہیں؟ اگر کوشش کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو آئلی مسائل ہیں، ازدواجی مسائل ہیں، خواتین سے متعلقہ جو مسائل ہیں تو خواتین تو بہت زیادہ کہہ لیجیے کہ ایک ایزی فیل کریں گی کہ وہ جا کر کسی ایسی خاتون سے رہنمائی حاصل کریں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں، یہ بتائیے آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور صحبت خاص کی برکت سے تمام ازواج مطہرات میں زہد کا اور تقوی کا ایک بڑا گہرا عنصر تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو عبادت گزاری ہے یہی بنیادی طور پر مشاہدے کا اور مکاشفے کا سبب بنتی ہے. عام عبادت گزاری سے ملتا ہے ثواب،
ख़ास इबादत गुजारी से मिलेगा मुकाशफा और मुशाहिदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मामूलात जब हम पढ़ते हैं तो आप सारी सारी रात जाग कर भी इबादत करती थी। आप इशराक और चाश्त के नवाफिल बाकायदगी से पढ़ती थी। अल्लाह। अव्वाबीन के साथ तो कहते हैं आपको इश्क की तरह मोहब्बत थी। अल्लाह। और तहज्जुद की नमाज को जिस वालिहाना अंदाज से और बिलखुसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर जो उन्होंने नमाज़ें पढ़ी हैं, उनका तो एक अपना रंग ही जुदा है और वो कैफियत ही जुदा है। अज़वाज मुतहरात ने ही हमें बुनियादी तौर पर वो हमारी मुसलमान माओं को और बहनों को वो उसवा कामिला दिया है जो इबादत गुजारी के लिए आइडियल होने का दर्जा रखता है कि वो तमाम घरेलू काम काज भी होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो वक्त को मैनेज करना और इबादत के लिए ना सिर्फ वक्त निकालना बल्कि उन इबादत से इन्हिमाक और इश्क के दर्जे का ताल्लुक। अल्लाह। और अगर वो कभी कज़ा हो जाती तो लोगों ने आपको बहुत मलूल और गमगीन होते भी देखा अल्लाह कि ये नवाफिल ही थे जो आपसे कज़ा हुए हैं। अल्लाह। लेकिन वो कहती थी कि अगर ये अगरचे नवाफिल ही हैं लेकिन हमारा खानवादा जिस दर्जे का खानवादा है, हमें तो नवाफिल के कज़ा की भी इजाज़त नहीं है। अल्लाह। ये उनका इबादत का ज़ौक़ व शौक़ था, ये जज्बा था और वालिहानापन था। बल्कि बहुत सारे सहाबा करम, उर्वा बिन ज़ुबैर जिनका तज़किरा हुआ, ये ख़ुद कहते हैं कि हम अक्सर जब भी अपनी खाला जान के पास जाते थे तो अक्सर इबादत में वो मसरूफ़ होती थी और उनसे वक्त निकाल कर ही सवाल करना पड़ता था। वाह 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 वाह। मियाँ मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, कैसे हैं आप जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ जनाब, आप बताइए कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के एहसान। मेरा छोटा सा सवाल है जनाब। जनाब सवाल मेरा ये है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा का अक़द मुबारक जिस वक्त नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? ठीक है, इसमें तारीख़ में कई अक़वाल आते हैं, बहरहाल इसमें सवाल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जुनैद साहब, मैं कारी अब्दुल सत्तार अर्ज कर रहा हूँ, डहर की, जिला घोटकी, सिंध से। जनाब फरमाइए कारी साहब। जी सर, अर्ज ये है कि माशाल्लाह हमारे इलाके में गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस्लाम कबूल करते हैं माशाल्लाह। तो कुछ लोग उनको यहाँ ज़कात, फितरात और इनमें से रकम देने के लिए नौ मुस्लिमों को थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो वैसे तो माशाल्लाह यहाँ दरगाह लिया भड़चुंडी शरीफ है, मियाँ अब्दुल्ला कुर्स मियाँ मिट्ठू साहब, वो अपने तौर पे बहुत खिदमत करते हैं। ठीक है, ये मुबारक महीना है तो आपके जरिए से जरा ये मोहब्बत भरा पैगाम जाएगा कि ज़कात खैरात में से नौ मुस्लिम को भी अगर मदद की जाए, उनको अपनी खिदमत उसमें शामिल किया जाए और उनके दरवाजे पे जाके अगर ईद मुबारक या इस तरह का कह दिया जाए तो यकीनन जुनैद साहब उनकी हौसला अफजाई होगी और वो महसूस करेंगे। बहुत अच्छी तजवीज़ है। मैं इस पर दोनों उलमाए कराम से कमेंट करवाता हूँ, वक्त भी बहुत कम है। पहले आप इस पर ज़रा कमेंट फरमाइए। ये बात जो है कि नौ मुस्लिम को जो है वो ज़कात देते हुए इसलिए हिचकिचाते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं आगे जाके कुछ बताइए। जी हाँ, ये अगरचे ज़ाहिर है इसका कोई उनके पास माशरती तौर पे ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जिससे लोग मतलब ये सारे जो महासिल हैं उनको हासिल करने के लिए तो हो सकता है कि मतलब अपने कुछ इस्लाम का इजहार करें बाद में फिर लौट जाते हों। तो अगर कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस किसी के साथ है तो उसको कोई मिसाल नहीं बना लेना चाहिए, हमें खुश दिली के साथ इनको देना चाहिए। मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब का अलग से हुक्म भी है, अगरचे वो बाद में उसकी मतलब मनसूख हुआ चूँकि इस्लाम को गलबा हासिल हो गया, लेकिन फिर भी एक जवाज़ की सूरत है और देना चाहिए। इसमें मेरा ख्याल है इसमें दिलजोई करनी चाहिए आगे बढ़ के, ताकि उनका और जज्बा बढ़े और वो आपके साथ उनका जज्बा भी बढ़े, बल्कि उनको बतौर इंसानियत के नाते भी दिया जा सकता है। अगर ज़कात वाजिबा ना दें, उनको सदके के तौर पर कुछ दें, इसमें से ना दें, क्योंकि माह रमज़ान में जहाँ ज़कात का हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ वाफिर खैरात व सदकात भी हम देते हैं। ठीक है, गैर मुस्लिम के सामने तो एक मुसलमान ने हमेशा एक हमदर्द इंसान होने का तसव्वुर पेश करना होता है। बहुत अच्छी बात, ताकि वो उसको यकीन हो
جیسے ہماری حکومت اب یہ انڈیا میں کر رہی ہے، انڈیا کے یہی وہ لوگ تھے جو کشمیر میں انہوں نے ظلم کیا، لیکن جب ہماری ایمبولینسز وہاں گئی ہیں تو وہاں کے لوگ حیران رہ گئے کہ پاکستان کے مسلمان لوگ یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بھی ہمدردی کر رہے ہیں، اور وہاں سے نعرہ تکبیر کی آوازیں لوگوں نے سبحان اللہ. اور بات یہی ہے کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں، اور ہمارا تو بنیادی طور پہ جو ہماری گٹھی میں وہ یہ ہے کہ دوست یا دشمن ہے، ہمیں جو ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے، تو خاص کر نو مسلموں کے ساتھ تو بدرجہ اولا اچھا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ وہ مزید آپ کے قریب آئیں.